بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان نے کہا اچھا فضا، پھر میرا بھی جی چاہتا ہے جیسے یہاں رہتے ہیں ویسے جنت میں بھی اکٹھے رہیں۔ فضا مسکرا کے کہتی تو نے ابھی جانا ہے، میں رہتی ہوں۔ یہ جو قریب بیٹھے ہیں یہ بولتے رہنا، تو ابھی سوچ رہا ہے جنت میں جانے کا؟ سلمان میں تو جنت میں رہتی ہوں۔ سلمان نے کہا اچھا آج جا کے امیر المومنین سے میں بھی کہہ دوں گا کہ یا علی، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں فضا سے پہلے پہنچوں۔ مسکرا کے دیا ایسا تو سلمان کبھی نہیں ہوگا، میں جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی۔ کہتے ٹھیک ہے امیر المومنین سے کہہ دیتا ہوں کہ یا علی مجھے فضا سے پہلے جنت میں جانا ہے۔ اتنا کہنا مسکرا کے دی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شہنشاہ کو میرا سلام کہیے گا اور کہہ دیجئے گا فضا کہتی تھی آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گے۔ اب چہرے پہ حیرانگی نہیں آنی چاہیے، جو راہ عشق کے مسافر ہے کہہ دیجئے گا آپ سے بھی پہلے جاؤں گی۔ اتنا کہنا سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، بدن تڑپنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا فضا جب تک مجھ سے مفاخرہ کر رہی تھی میں برداشت کر رہا تھا، ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ علی کے لیے یہ جملہ کہہ دیا؟ ابھی جاتا رسول کے پاس کہتا ہوں یا رسول اللہ تیرے لاڈ پیار نے فضا کا مزاج ایسا بدل دیا ہے، تو بیٹی کہتا تھا آج کہہ رہی ہے کہ میں علی سے پہلے جاؤں گی۔ جا کر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے درود و سلام پڑھنا اور کہنا کنیز کہتی تھی آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی، آپ سے بھی پہلے چلی جاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، سلمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہے۔ سلمان دوڑتا ہوا مسجد پہ آیا، مدینے کی مسجد کے منبر پہ حسین کا نانے بیٹھے تھے۔ سلمان کو دیکھ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا کہیں فضا سے بحث کر کے تو نہیں آیا، کہیں فضا سے الجھ کے تو نہیں آیا، کہیں فضا سے بحث تو نہیں ہو گئی؟ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلے کہتی تھی تم سے پہلے جاؤں گی، پھر کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، اب کہتی ہے آپ سے بھی پہلے جاؤں گی۔ رسول نے یہ کہا، سلمان کا پکڑا، دہلیز سیدہ پہ آئے، دہلیز سیدہ پہ آ کے رسول کا رکنا تھا، اندر آ کے فضا بیٹھ گئی، دروازے پہ سلمان کھڑے ہو گئے۔ رسول نے کہا فضا کون سی ایسی بات کہہ دی ہے؟ فضا نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے، میں وہی بولتی ہوں جو وہی بولتی ہے۔ فرمایا فضا ایسی کون سی وہی ہے جو تیرے پاس آئی ہے؟ فرمایا کل کے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کا میدان ہوگا، امتیں کھڑی ہوگی جنت میں جانے کے لیے، خدا کہے گا ہر امت کے نبی کو بلاؤ تو اپنی اپنی امت کو جنت میں لے کے جائے۔ امتیں جنت میں جانے کے لیے ترس رہی ہوگی، نبیوں کا انتظار کیا جائے گا، نبی آ کے رک جائیں گے کہ جب تک سید الانبیاء نہیں آئے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو بلایا جائے گا، آپ کہیں گے جب تک میری بیٹی زہرا نہ آئے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اور آپ نے جمعہ کے خطبہ میں کہا تھا کہ میری بیٹی زہرا ایک نور کے ناقہ پہ سوار ہو کے آئے گی۔ آپ نے سلمان کو نہیں بتایا کہ اس کی مہار فضا کے ہاں۔ اس نور کے ناکا، اس نور کی ہماری آواز ٹھیک نہیں آ رہی، علی مولا، آواز تھوڑی کم ہو گئی ہے اور گلا خشک کر رہی ہے۔ یا علی یا علی، بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی نے ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ فضا جنت کے مالکوں میں سے، سیدوں کے دروازے پر رہ کے بھی جنت لیتی تو پھر کیا لیا؟ ملکیت دی ہے سیدوں نے فضا کو، آل رسول نے ملکیت دی ہے جناب فضا کو۔ جناب فضا کے دروازے پہ 21 کے قریب مفاخرے لکھے ہیں علماء نے۔ جب اس دروازے پہ سجدہ کرنے والے آپس میں گفتگو کرتے تھے تو ان کا مطلب قطعاً آپس میں تقابل نہیں ہوتا تھا،
یہ صرف مفاخرہ ہوتا تھا، جیسے کوئی پڑھا لکھا دوسرے پڑھے لکھے کو اپنی ڈگریاں بتاتا ہے تاکہ مورخ لکھے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پتا چلے کہ جن کے دروازے پہ جھکنے والے ایسے تھے۔ اب ایک آپ کا بہت بہترین آپ کا معیار سماعت ہے، لیکن اب ایک تھوڑی سی بلند حدیث پڑھنے لگا۔ ایک دن جناب قمبر آئے تھے دہلیز سیدہ پہ، میں بار بار دہلیز کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اردو میں کوئی اس سے بہتر لفظ نہیں ہے، ورنہ ایک دفعہ جناب سلمان جھکے ہوئے دہلیز پہ، ایک شخص نے گزرتے ہوئے مدینے والے نے کہا تھا، اس نے کہا سلمان اسی دہلیز پہ جھکا رہتا ہے، اس دہلیز سے ملتا کیا ہے؟ سلمان نے آنکھ بھر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آج دہلیز کہا، آج کے بعد دہلیز نہ کہنا۔ اس نے کہا اسے دہلیز نہ کہوں تو اور کیوں کہوں؟ یہ تو لکڑی کا دروازہ ہے، ایک چوکٹ ہے، چوکٹ گئے، دہلیز ہے، دہلیز نہ کہوں تو اور کیوں کہوں؟ سلمان نے یوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے، دہلیز نہیں سدرۃ المنتہا ہے۔ ہر وہ بندہ بولے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے۔ فرمایا سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کا نام آنا تھا، وہ شخص دیکھنے لگا علی کے دروازے میں بیٹھ کے ایسی پگلی باتیں کر رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا تو عرش پہ ہے۔ فرمایا سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عرش کا وہ مقام ہے جہاں جبریل رک گئے تھے اور مصطفیٰ چلے گئے تھے۔ فرمایا جہاں جبریل رکے اسے تو سدرہ کہتا ہے، جہاں محمد رکتا ہے یہاں میں نے مصطفیٰ کو رکتے ہوئے دیکھا ہے، یہاں میں نے نبی کو اجازت مانگتے ہوئے دیکھا ہے، یا مانو یا منواؤ، یا قرآن پہ لکھو یا مجھ سے لکھواؤ، میں نے دو جگہوں پہ نبی کو رکتے دیکھا ہے۔ ایک معراج میں پردے کے باہر رکا تھا، ایک زہرا کے دروازے پہ رکا۔ دو جگہوں پہ قبلہ بزرگ صاحب، دو جگہوں پہ مجھے نبی رکتے ہوئے نظر آئے۔ میں اس بندے کے قدموں پہ چار قربان کروں گا جو مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے نبی کعبے میں اجازت مانگ کے گیا ہو، نبی قرآن لیتے اجازت مانگ کے گیا ہو۔ نبی دو جگہوں پہ اجازت مانگ رہے تھے، ایک معراج میں پردے کے باہر، ایک زہرا کے دروازے پہ۔ پھر مان، یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں توحید رہے۔ دو دن میں نے بڑا ضبط کیا ہے۔ یہ میرے بدے ہاتھ اب جو میرے سینے میں وہ سننا ضرور۔ تمہارے شہر پہ کرم ہے نبی کی بیٹی کا، تمہیں شہزادی نے کئی تبرکات سے نوازا ہوا ہے، اس کرم کی لاج رکھنا۔ حدیثیں قصہ پڑھتے ہو نا ہر گھر میں، اس شہر کو یہ اعزاز حاصل بھی ہے، یہاں وہ قصہ کا ٹکڑا بھی ہے۔ حدیثیں قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہے حدیثیں قصہ میں؟ حسن آئے، شہزادی سے پوچھا کہ نانا کہاں ہے۔ جو حدیث قصہ کے قاری بیٹھے ہو، میں تو کوئی مشکل بھی بات بھی نہیں پڑھ رہا، وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو ہر گھر میں پڑھی ہے۔ حدیث قصہ میں کیا ہے؟ امام حسن آئے، اماں سے پوچھا اماں نانا کہاں ہے؟ وہ حسن جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لوح پڑھتے تھے، انہیں گھر میں نانا نظر کیوں نہیں آیا؟ حسین آئے، انی اشمو عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اما کہیں سے نانا کی خوشبو آ رہی۔ فرمایا وہ چادر کے نیچے ہے بابا۔ علی جیسے امام آئے جو سرا سے سریا تک دیکھتا ہے،
وہ پوچھ رہا ہے زہرا رسول کہاں ہے؟ ایک لمحے کے لیے تو کوئی شیعہ سوچے امام حسن کو رسول کیوں نظر نہیں آ رہے؟ کریم کربلا کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ علی جیسا خطیب منبر سلونی کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی راز ہے. نبی تھے زہرا کی چادر کے نیچے. نبی تھے سیدہ کی چادر کے نیچے. سیدہ کی چادر کے نیچے تھے. امام حسن نے بھی پوچھا, کریم کربلا نے بھی پوچھا, امیر المومنین نے پوچھا. تینوں نے پہلے سیدہ سے پوچھا, سیدہ نے بتایا تو تینوں چلے. یہ تینوں کے تینوں امام ہیں. علی بھی امام ہیں, حسن بھی امام ہیں, حسین بھی امام ہیں. پھر بولے حیدرآباد جو امت کو رستہ دکھائے اسے امام کہتے ہیں, جو تین اماموں کو رستہ دکھائے اسے زہرا کہتے ہیں. جو تین حجتوں کو بادشاہ حسین صدر جو تین حجتوں کو رستہ دکھائے. اب یاد آئی معصوم کی حدیث. معصوم نے فرمایا تھا ہم ہیں خلائق پہ حجت, ہماری ماں ہے ہم پہ حجت. نا حجت کسے کہتے ہیں؟ جو مخلوق کو اللہ دکھائے. امام نے فرمایا ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ ہے, ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہے. اللہم اے بنت پیغمبر, تو گر ماؤں میں نہ ہوتی تو جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. اور ہر ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت نہیں, اسی ماں کے قدموں میں ہے جو ماں زہرا کے قدموں میں ہے. حسن راز سننا کس آکے, آج تمہارے جسم ہوں فرش پہ, روحیں ہوں عرش پہ. حسن آئے سیدہ سے پوچھا, حسین آئے سیدہ سے پوچھا. ایسے کی بلا حدیث ہے کسا. تینوں جب چادر کے قریب گئے, ایک بھی تین حجتوں میں بغیر اجازت کے چادر کے اندر نہیں گیا. حل اتعذن لی ان ادخل معک تحت الکساء, کیا اجازت ہے میں چادر کے نیچے آؤں؟ اجازت ملی تو چادر کے نیچے آئے, اجازت ملی تو چادر کے نیچے آئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قطن کبھی بھی میں گھڑے میں منہ دے کے تو نہیں بیٹھا, میں لاؤڈ سپیکر میں بیٹھا ہوں, اتنی پبلک کے سامنے بیٹھا ہوں, کیمرے کی آنکھوں میں میری آنکھیں ہیں, پوری دنیا بات کو سن بھی رہی ہے, باتوں کو سمجھ بھی رہی ہے. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, کوئی مولوی مجھے آ کے بتائے ان تین حجتوں میں کوئی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے گیا ہو تو پھر مجھے بول کے بتاؤ ان میں سے وہی حسین نہیں ہے جو رسول کی پشت پہ آ کے سجدے کی حالت میں بیٹھے تھے؟ تب تو کاندھا ہلا کے نہیں پوچھا کہ نانا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں, نانا اجازت ہے میں تیرے سجدے میں آ جاؤں. وہاں بغیر اجازت کے, یہاں اجازت لے کے پوچھو راز کیا ہے. وہ نماز کبریا تھی, یہ حجاب کبریا. وہ نماز کبریا تھی.
صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کے راز کو زہرا کہتے ہیں، توحید کے حجاب کو زہرا کہتے ہیں، محمد کے ہاتھ پہ مقدر کی لکیر کو زہرا کہتے ہیں۔ کوئی بھی بغیر اجازت کے نہیں آیا، اس لیے کہ وہ حجاب کبریا ہے۔ کلیجے پھٹ جائیں، عقلیں زخمی ہو جائیں، دانتوں کو پسینہ آ جائے، ان کی دہلیز کے راز پڑھنے کے لیے معراج میں گئے تو کہاں رکے تھے؟ پردے کے باہر۔ آج تک شیعہ سنی اسی بات پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے جوتے سمیت۔ ایسا ہی ہے، اسی بات پہ ہیں تو جوتا ایک تو نہیں گیا، دو گئے، ایک پردے کے باہر رہا ہے۔ یہاں وہاں نبی نے اجازت مانگی یا یہاں اجازت مانگی؟ سلمان نے فرمایا اسے دہلیز نہ کہو، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ آج تک یہی کہہ کے میری قوم کے بچوں کا عقیدہ یہیں پہ روک دیا۔ دہلیز سیدہ پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے تھے سلمان، جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کا احتمال ہو۔ سچ بتاؤ بچوں کو، سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے آ کے تعظیم میں، سر رکھتے تھے دہلیز سیدہ پہ۔ اردو ادب میں اس سے بہتر جملہ کہہ دیتا ہوں، رات کے سجدے میں گرے ہوئے تاروں کو اپنی نور کی داڑھی سے اٹھاتے تھے۔ مسجد سے مؤذن اذان دیتا، حی علی الصلاۃ، لوگ مسجد کی جانب سیدھا دوڑتے، سلمان پہلے دہلیز پہ آتے، پہلے یہاں سجدہ کرتے، پھر وہاں سجدہ کرتے۔ ایک دن ایک بڑے میاں نے رسول سے جا کے کہا، یا رسول اللہ یہ ضعیف ہونے کی وجہ سے دیر سے نہیں آتے، جناب پہلے سیدہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، پہلے وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ رسول نے کہا سلمان میری بیٹی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا انہیں بتانا چاہتا ہوں مسجد میں اللہ تب راضی ہوتا ہے جب گھر میں بطول راضی۔ ابھی تک عقیدے یہیں پہ رکے ہوئے ہیں۔ ان کو کب سے مانا جائے، کب تک مانا جائے، کہاں تک مانا جائے؟ 13 رجب کو آئے تھے، 21 رمضان کو چلے گئے۔ اگر یہ 13 ہی کو آئے تو 13 تو چاند کی تاریخ ہے، چاند نہ تھا یہ تھے۔ ان کے لیے اسی بات میں کل بھی میں نے ایک مسئلہ حل کیا تھا، آج بھی بڑی محبت سے حل کر دیتے ہیں، اسی بات پہ بحث ہے نا۔ ان کے لیے لفظ ولادت کہیں، ان کے لیے لفظ ظہور کہیں، ان کے لیے لفظ نزول کریں، تینوں لفظوں سے باہر آؤ ایک بہتر لفظ دے دیتا ہوں، بہتر جملہ دے دیتا ہوں۔ یہ ہندوستان ہے، اہل زبان ہے، یہاں یہ لفظ زمین پہ نہیں جائے گا۔ بہتر جملہ دینے لگا ہوں عقیدے والا۔ ان کے لیے ولادت کہیں، ظہور کہیں، نزول کہیں، کچھ بھی نہ کہو، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں۔
جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن بخشیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ ماضی میں نہیں، زمانے کی تین قسمیں ہیں نا، زمانے کی تین قسمیں ہیں زمانے کی، ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ یہ تینوں قسموں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں، یہ زمانے کی کسی قسم میں نہیں کہ یہ پہلے تھے اب نہیں، یہ تھے میں بھی نہیں ہے۔ دلیل دوں، اگر یہ زمانے میں ہوتے تو امام زمانہ نہ ہوتے۔ یہ زمانے کے پیچھے نہیں، زمانہ ان کے پیچھے۔ کہاں رہتے ہیں یہ؟ فلسفہ، منطق دونوں کی گواہیاں لے لیتے ہیں۔ کسی بھی فاصلے کو ناپنے کے لیے چار لفظوں کا سہارا ہوتا ہے۔ اہل علم تشریح فرمائے قرب، دند، لدن، اندیت، یہ چار لفظ ہیں کسی کے قرب کا مقام تعین کرنے کے لیے۔ آپ سارے میرے قریب ہیں لیکن آپ میرا قرب نہیں۔ قرب کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اور میرے درمیان فاصلہ ہے۔ مثلا پیچھے سے کوئی شخص، کوئی صاحب مجھ تک پہنچنا چاہیں تو وہ کسی کو ہاتھ لگائیں گے، کسی سے ٹکرائیں گے، پھر مجھ تک پہنچیں گے۔ ان کے اور میرے درمیان کوئی ہے۔ طالب بھائی، مظہر بھائی، مہندی بھائی، قبلہ عذر صاحب، یہ اٹھ کے مجھ تک پہنچنا چاہیں تو یہ ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ جن دو کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں۔ جن میں کوئی اور ہو اسے قریب کہتے ہیں۔ یہ ہے پہلی منزل، قریب سے نکل کے قرب میں آ گئے۔ قرب سے آگے آ گیا دن کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ کی دسترس میں ہو۔ جیسا کہ خدا قرآن میں سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ جنت میں جنتی جو پھل کھاتے ہیں یہ مقام دن پہ ہوگا، وہ ہاتھ لگائیں گے پھل ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو ہاتھ کی دسترس میں اسے کہتے ہیں دن۔ یہ مائک میرا قرب بھی ہے، میرا دن بھی ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ لدن۔ لدن کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہے اور میں بھی نہیں۔ مشکل لفظ پہ جو داد دے اس کو خود داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ لدن ہے یہ میرا لباس، میرے ساتھ بھی ہے میں بھی نہیں۔ اس لیے تو مولا فرماتے ہیں ہم اس کے علم لدنی کے مالک ہیں۔ ہم سیکھ کے علم نہیں لیتے، سیکھ کے نہیں لیتے، ہم اس کے لدن سے لیتے ہیں۔ لدن سے آگے ہے اندیت۔ 14 قرب بھی نہیں ہے، دن بھی نہیں ہے، لدن بھی نہیں ہے، یہ ہے اس کی اندیت۔ اب میں جس گلی میں لے کے آپ کو داخل ہو گیا ہوں، اس کی ایک دیوار کفر کی ہے، ایک شرک کی ہے۔ درمیان سے گزرنے کو ولایت کہتے ہیں۔ عقیدے بہتر رکھنا، ایمان بھی محفوظ رہے گا اور بہتر عقیدہ بھی پالو گے۔ آپ پریشان تو ہوگا نا مجمع ایک لمحے کے لیے، سوچے گا تو صحیح نا قبلہ کہ لدن تو لباس کہا، لباس کے آگے تو بدن ہی ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی اندیت میں ہے، تو لباس کے آگے تو بدن ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اندیت ہے۔ اندیت ایک جملے میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں، یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں، یہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ اندر سے، میرے اندر ہیں۔ جاؤ ہندوستان میں بھی بڑی سائنس کی ترقیاں ہیں، بڑے سے بڑے کسی ڈاکٹر کو لے کے آؤ، بڑی سے بڑی کسی لیب میں مجھے لے جاؤ، وہ میرے خون کی رگیں دیکھ لے گی، وہ میری ہڈیوں کی تہوں میں چلی جائے گی، وہ میرے لفظ نہیں ڈھونڈ سکتے۔
انہیں کہو نا کہ جاؤ کوئی بڑی سے بڑی مشینری مجھے لگاؤ اور مجھے بتاؤ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کہاں ہیں میرے اندر لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں میرے اندر لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں میرے اندر لیکن نظر نہیں آ رہے. میں ارادہ کرتا ہوں ظاہر ہو جاتے ہیں. میں 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اگلا لفظ یہ کہنا ہے, میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں امر کرتا ہوں اور وہ لفظ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا نے کہا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا, میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر. اگلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگلا سجدہ کریں جی, اگلا سجدہ. وقت بڑا تھوڑا, آج بہت ساری باتیں ہونی ہیں جی. آؤ اگلا سجدہ کریں. خدا کہتا ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں, یہ ظاہر ہو جاتا ہے. ارادے کو قبلہ تشریف فرما کہتے ہیں مشیت. خدا کہتا ہے کہ جو بھی ظاہر ہوتا ہے یہ میری مشیت سے ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ بات اب نازک مرحلے میں داخل ہو گئی کہ یہ ظاہر ہوتے ہیں اس کی مشیت سے, اللہ کی مشیت سے. اس کا مطلب ہے اسے انہیں ظاہر کرتی ہے اللہ کی مشیت. میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن تو بتا سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت نشانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مشیت کی نشانی یہ ہے, یہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. ہم ملاقات کرتے ہیں, صاحب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ انشاءاللہ کل. اگر اللہ کی مشیت میں ہوا تو کل. اس کا مطلب جو بھی ہے وہ مشیت میں ہے. مستقبل مشیت کے اندر چھپا ہوا ہے. کل کیا ہوگا یہ مشیت کو پتہ ہے. اگلے لمحے کیا ہوگا یہ سب کچھ مشیت کے تابع ہے. آج حیدرآباد دکن مجبور کر لے اور میرے سینے سے وہ راز نکالے کہ ہم دیکھیں کہ وہ اللہ کی مشیت کون ہے. قرآن نے ہمیں بتائی ہے نشانی. قرآن نے کہا مشیت کا خاصہ یہ ہے, یہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. یہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے. اب ایک واقعہ آپ نے اتنا سنا ہے, اتنا سنا ہے, اتنا سنا ہے کہ میں لفظ کہوں گا اور آپ فوراً بول پڑیں گے یہ آپ نے سنا ہے. شہزادوں نے کہا اماں ہمارا لباس نہیں ہے. بچپن سے سنا نا, چھوٹے نے سنا, ماؤں کی گود سے سنا ہے, تم نے سنا ہوا ہے یہ واقعہ. اس میں 3 سوال کرنے لگا ہوں. بڑا اچھا واقعہ ہے سنانے کے لیے. شہزادوں نے کہا لباس نہیں ہے. بی بی نے کہا درزی کے پاس ہے. تھوڑی دیر بعد ایک فرشتہ آیا, اس نے کہا میں درزی ہوں, اور وہ کپڑے دے کے چلا گیا. یہ ہے واقعہ. یہیں تک ہم سن سن کے خوش ہو گئے. کیا کہنے, جبریل درزی بن کے آ گیا, جنت سے لباس آ گئے. پی ایچ ڈی کی کلاس میں پرائمری کی کتاب پڑھاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا. ان کے کرنے تھے عقیدے ٹھیک, ذہنوں میں فضیلت کی گرہ باندھ دی. بس یہاں تک رک جاؤ, اتنی فضیلت ہے. اتنی بھائی کیوں؟ یہاں میرے 3 سوال ہیں. پہلی چیز, شہزادوں نے کہا اماں لوگوں کے بچوں کے پاس لباس ہے, ہمارا لباس نہیں. امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے. امام کو کسی شے کی حاجت نہیں ہوتی. پھر امام نے دنیاوی لباس کی تمنا کیوں کی؟ دوسرا سوال, جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں, صدیقۃ الکبریٰ نے کیوں کہا کہ درزی کے پاس؟ ٹھیک ہے سرکار. تیسرا سوال کہ بی بی نے اگر کہہ دیا تھا تو جو دروازے پہ آیا وہ تھا سید الملائکہ, اسے کہنا چاہیے تھا کہ میں فرشتہ ہوں, آپ نبی کی بیٹی ہیں, آپ نے کہا اللہ نے پورا کر دیا, میں لباس لے کے آ گیا. اس نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی درزی ہوں.
اب حیدرآباد بازوؤں کو پر بنائے اور آؤ نجف کی وادی میں جا کے دہلیز امیر المومنین پہ سجدہ ولایت کا حق ادا کر کے آئے. میری رسائی کہیں اور تو تھی نہیں. میں نے جبریل کے سامنے کہا تو بھی علی کا نوکر میں بھی علی کا غلام, بتا تو نے دروازے پہ جا کے کیوں کہا کہ میں درزی ہوں, سید الملائکہ بن کے تعارف کیوں نہیں کروایا؟ جبریل گستاخ نہ بن. جو اندر بیٹھی تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے, اور یہ جو کہہ دیتی ہے وہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اندر زہرا نہیں بیٹھی, توحید کی مشیت بیٹھی ہے.